بہت اہم مسئلہ تھا نا، امر اللہ مفعولا قدرا مقدورا، بہت بڑا رسم توڑنا آسان کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرماتے تھے دہلی کی جامع مسجد میں۔ واعظ عالم ہمیشہ حالات پر کرتا ہے، رسوم پر، بدعات پر کرتا ہے، وہ وارث الانبیاء ہوتا ہے، صرف لیلا مجنون کے قصوں سے کام نہیں چلتا۔ مسئلہ آ گیا درس میں، بیان میں، مطلقہ اور بیوہ سے نکاح کا۔ ہندوؤں کے ہاں مطلقہ اور بیوہ سے نکاح نہیں ہے، سخت جرم ہے، مذہب سے نکل جائے، تو ان کو دیکھ کر مسلمان بھی نہیں کرتے، بہت سارے رسوم پڑوس سے آ جاتے ہیں۔ مولانا نے تیاری مکمل کی کہ اس جمعے کو یہ مسئلہ مکمل بیان ہو۔ اس زمانے میں جمعے کا بیان 2-3 گھنٹے ہوتا تھا۔ رات کو بہت بے چین تھے، کبھی چارپائی میں لیٹتے تھے، کبھی نیچے اترتے تھے۔ مولانا محمد قاسم صاحب کی ایک بہن تھی جو بہت پہلے کہیں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے پوچھا بھائی سے کہ بھائی محمد قاسم تم اتنے غمگین کیوں ہو آج؟ اول تو بتاتے نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو کہا ایک مسئلہ بہت سنگین نوعیت کا پیش آیا ہے، کل اس پر جمعے میں کلام کرنا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے بہت غمگین ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کہا خود میرے گھر میں میری بہن بیوہ بیٹھی ہے، تو عالم کا جب خود عمل نہ ہو کبھی بھی اس کے وعظ اور بیان میں اثر نہیں ہو۔ وہ اس نے کہا کہ اگر مجھ سے دین کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ مولانا محمد قاسم صاحب فوراً باہر نکلے، کوئی طالب علم کو تلاش کر لیا، کوئی پرانا قابلی، اس کو کہا ادھر آؤ، یہ ایک اچھی عورت ہے، اس سے نکاح کرو۔ یہ معموتا اور بیادی بوتا، طالب علم جلدی جلدی تیار ہو گیا، تو استادوں کے حکم میں تیار ہونا پڑتا ہے۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ کوئی سخت واقعہ ہے، کہ حضرت نانوتوی اتنے غمگین ہے اور ان کے گھر کا مسئلہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں جب مولانا نے نکاح پڑھا رات کے اندھیرے میں اور صبح دہلی گئے تو ممبر پر بیٹھ گئے اور حضرت نے فرمایا کہ بیوہ کے ساتھ نکاح سنت انبیاء ہے، سنت اولیاء ہے، سنت صلحاء ہے، سنت و حاضر دین ہے، اور اس دین کے بقا اور حیات کی دلیل ہے۔ مولانا بہت زبردست واعظ تھے، خود جیسے واعظ مانے جنا نہیں ہے، ایسا واعظ ہوتا تھا کہ بالکل فضا ہلتی تھی۔ تو جمعے کے بعد جو بیوہ دہلی مسجد آئی، لوگ لاتے رہے اور مولانا نکاح پڑھتے رہے، عصر کی اذان تک 500 نکاح پڑھوائے بیواؤں۔ رسم توڑنا مشکل کا، رسم توڑنا آسان نہیں۔ اللہ اس لیے فرماتے ہیں سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ سنت ہے خداوند تعالیٰ کی گزشتہ لوگوں میں بھی۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کے فیصلے تقدیر میں مقدر ہوتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ یبلغون رسالات اللہ، جو پہنچاتے ہیں خدا کے پیغامات یعنی پیغمبر، ویخشونہ، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے، وکفی باللہ حسیبا، کافی اللہ حساب دان، اللہ حساب گر بہت ہے۔ پیغمبر آپ کو مجھ سے ڈرنا ہے۔ اب وہ اشکال تھا کہ یہ زید ابن محمد کہلاتا تھا، غلط، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے حضرت محمد والد تم میں سے کسی مرد کے، اس وجہ سے آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن رسول اللہ کے و خاتم پیغمبروں کے، وکان امر اللہ بکل، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ زید بن حارثہ کے ساتھ تو نسبت ختم ہو گئی، حضرت کے آزاد کردہ غلام اور بھائی کہلائے، اور بیٹا ہونے کی تہمت ختم کر دی گئی۔ ان کی بیوی مطلقہ، حضرت کی بیوی عمر بھر کے لیے بنا دی گئی، اور آپ کو 2 اعزاز اور دیے گئے، رسالت کا اور خاتمیت کا۔